الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال تعالى في مقام آخر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ یہ لوگ کافر چاہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو پھونک کر بجھا دے۔ وہ اپنی پھونک سے، اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے اسلام کی چراغ کی روشنی ساری کائنات میں پھیلا کر ہی رہے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ ایک انسان کو جنگ سے بڑی خاص اس کو دلچسپی ہوتی ہے، جنگوں سے۔ اللہ نے ایک جنگ دنیا میں ایسی اتاری ہے کہ کائنات جب سے بنی ہے تب سے ایک جنگ چلی آ رہی ہے، اور یہ جنگ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لوگ بدلتے رہیں گے، فوجیں بدلتی رہیں گی، کمانڈر بدلتے رہیں گے، سپہ سالار بدلتے رہیں گے، میدان بدلتے رہیں گے، جنگ کے طریقے بدلتے رہیں گے، مگر جنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ جنگ کون سی ہے؟ یہ جنگ ایمان اور کفر کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ اجالے اور اندھیرے کی جنگ ہے، یہ نور و ظلمت کی جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کا سلسلہ ایسے قائم رکھا ہے کہ یہ قیامت تک یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اسلام اور کفر کی جو جنگ، سب سے پہلی جنگ، حق اور باطل کی پہلی جنگ، سچی اور جھوٹ کی پہلی جنگ، جو شروعات اس کی ہوئی ہے وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی ہے۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ اسجدوا لآدم، اے شیطان، اے ابلیس، آدم کو سجدہ کر۔ اس نے کہا کہ ابا، کہ فرمایا کہ مولا میں اس کے آگے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف اسلام، حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اسلام کا جھنڈا پکڑے ہوئے تھے، اور دوسری طرف شیطان تھا جو کفر و شرک کو تھامے ہوئے تھا۔ جب اس نے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آ گئے۔ خدا نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے مردود ابھی اسی وقت میری جنت سے نکل جا، تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو جنگ ہوئی یہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان کی جنگ تھی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا کی آدم علیہ السلام کو، اور ناکام ہوا شیطان مردود کہ مولا نے اس کو ہمیشہ جہنمی بنا دیا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو دنیا نے سوچا شاید اب دوبارہ یہ جنگ نہیں ہوگی، یہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ شیطان نے رب سے کہا
کہ اے مالک و مولا خالف بعزتک لاغوینہم اجمعین، مولا تیرے بندوں کو قیامت تک میں بھٹکاتا رہوں گا، تیری عزت کی قسم ہے انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ ایمان اور کفر کی جنگ کی جو شروعات ہوئی آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان، خدا نے جب اس کو جنت سے نکال دیا تو ختم نہیں ہوا، اب اس دن سے شروعات ہوئی۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں 1000 سال کی عمر عطا فرمائی، 1000 سال کی عمر ہو گئی، آپ دنیا سے جسمانی طور پر پردہ فرما گئے، آپ کی اولادیں آئی، حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کی اولادیں آئیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام آئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد پھر یہ جنگ آگے بڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں دنیا میں اور اپنے دنیا میں آ کر خاندان کو دیکھتے ہیں، آپ کا جو علاقہ تھا عراق میں بابل نامی علاقہ تھا، اس علاقے میں آئے، دیکھا کہ ہر طرف کفر و شرک ہے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ جیسے ہی رات ہونے کے قریب آئی، شام کے وقت میں جب ستارے آئے، لوگوں نے ستاروں کو سجدہ کیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ کی قوم کہنے لگی یہ ہمارا خدا ہے۔ آپ انتظار کرتے رہے، جیسے ہی چاند آ گیا ستارے چھپ گئے۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ جو چیز چاند کے آنے کے بعد چھپ جائے وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا میں ستارے کو خدا ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ جب چاند کی روشنی آئی، آپ کی قوم نے چاند کو دیکھ کر سجدہ کیا، کہا یہ چاند کی روشنی دیکھو ساری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب قوم نے کہا کہ یہی ہمارا خدا ہے، آپ انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں چاند کی روشنی کب تک رہتی ہے۔ جب صبح صادق ہوتے آئی، چاند کی روشنی ختم ہو گئی اور سورج اگنے لگا۔ آپ نے کہا کہ جو چاند صرف ایک رات کے لیے اپنی روشنی زمین پر بھیجے اور صبح ہوتی وہ چھپ جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے انکار کر دیا۔ جب سورج کی روشنی زمین پر آئی، ساری قوم نے کہا کہ دیکھو ابراہیم، سورج سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ سورج سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کی گرمی دیکھو، اس کی تپش کو دیکھو، اس کی حرارت کو دیکھو، ہم اس کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تم بھی خدا مانو، سجدہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سورج کب تک رہے گا؟ جیسے ہی شام آتی گئی سورج ڈوب گیا۔ آپ نے قوم سے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم جس کو خدا مانتے ہو میں ان تمام سے بیزار ہوں، میں ان تمام کو چھوڑتا ہوں اور اس رب کے آگے سجدہ کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی، سورج کو بھی، چاند کو بھی، ستارے کو بھی، جس نے دریاؤں کو، سمندروں کو، ساری کائنات کو جس رب نے پیدا کیا، میں اس رب کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں، اسی کو اپنا خدا مانتا ہوں۔ جیسے آپ نے یہ اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا اور اپنی قوم سے کہا خدا ایک ہوتا ہے، ہزاروں خدا نہیں ہوتے۔ آپ کی قوم نے ہزاروں خدا بنائے ہوئے تھے، کوئی زمین کو خدا مان رہا تھا، کوئی پتھر کو، کوئی درخت کو، کوئی پہاڑ کو، کوئی سمندروں کو، ہزاروں قسم کے خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک خدا، ایک توحید پر ایمان لاؤ، ایک خدا پر ایمان لاؤ۔ قوم نے دیکھا یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ سیدھے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود اس زمانے کا بہت ہی ظالم بادشاہ تھا اور جا کر شکایت کرنے لگے کہ دیکھو یہ شخص ایسا ہے جو آ کر ہمارے بتوں کی برائی کر رہا ہے، بتوں کو مار رہا ہے، توڑ رہا ہے، تم ہمارے خدا ہو۔ اور یہ نمرود نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ جس طرح تم بتوں کی عبادت کرتے ہو میری بھی عبادت کیا کرو۔ جب قوم نے جا کر اس ظالم سے کہا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب دیکھیں اب یہاں سے ایک جنگ کا آغاز ہے، ایک جنگ چل رہی ہے، یہ وہی جنگ ہے ایمان اور کفر کی جنگ جو آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ایمان کے پرچم کو لیے ہوئے ہیں اور خدا کی توحید کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس نہ حکومت ہے، نہ آپ کے پاس سلطنت ہے، نہ آپ کے پاس بادشاہت ہے، آپ کیا ہیں؟ آپ تنہا ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نمرود سے کہتے ہیں
کہ اے نمرود میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت عطا کرتا ہے, جو زندگی عطا کرے جو موت عطا کرے وہ میرا رب ہے. جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں جو تمہارا رب کرتا ہے. آپ نے کہا بتا تو کیسے کر سکتا ہے. اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا. ایک وہ قیدی تھا کہ جس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی, اب چند دنوں میں اس کو سزائے موت ہونے والی تھی. اس نے اس کو آزاد کر دیا. کہا کہ دیکھو میں نے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی, اس کو آزاد کر دیا. اور جو بے قصور تھا ایک بے قصور کو بلایا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس بے قصور کو موت دے دی اور جس پر موت کا فیصلہ تھا اس کو میں نے زندگی دے دی. یہ دیکھو جو تمہارا رب کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہوں. تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بڑا نادان ہے, میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا ہوشیار ہوگا لیکن تو بڑا بے وقوف ہے. اب آپ نے کہا اگر تو واقعی میں خدا ہے, میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر واقعی میں تو رب ہے تو جہاں سے میرا رب سورج کو نکال رہا ہے اس جگہ پر تو سورج کو ڈبو دے, اور جہاں میرا رب سورج کو ڈبوتا ہے وہاں مغرب سے تو سورج کو نکال دے. جیسے اس نے جواب سنا وہ حیران رہ گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اسلام کا پرچم لے کر آئے ہیں اس دین اور اسلام کو مٹا دیا جائے. اور اس نے اسلام کو دین کو مٹانے کے لیے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ یہی وہ شخص ہے جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے. اگر اس کو مٹا دیا گیا تو پھر کون اسلام کا نام لے گا, کون خدا کی توحید کی طرف بلائے گا, کون رسالت کا اعلان کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. یہ سوچ کر اس نے ایک آگ جلائی اور اتنی بھیانک آگ تھی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے آگ میں ڈالا اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈے اور سلامتی والی ہو جاؤ. جیسے ہی رب کا حکم آتا ہے آگ ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر اثر نہیں کرتی, آپ آگ سے محفوظ رہ جاتے ہیں اور آگ سے سلامتی کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جب یہ اس اسلام کا جو دشمن تھا, یہ جو دشمن نے نمرود تھا, خدا نے اس کی موت کیسے عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے سلامتی عطا فرما دی, آپ آگ سے بچ گئے اور اسلام کا چراغ جلتا رہا. عراق سے ہوتے ہوئے آپ جہاں جہاں گئے آپ نے وہاں وہاں اسلام کا چراغ روشن کیا. لیکن جو بادشاہ اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی دردناک موت عطا فرمائی, ایسا عذاب عطا فرمایا. خالق کائنات کی سلطنت میں, مولا کی قدرت میں کئی ساری چیزیں ہیں, سارے عالم ہزاروں قسم کی مخلوق ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق مچھر کو حکم دیا کہ اس کی ناک کے ذریعے سے اس کے بھیجے میں چلے جائے. ناک کے ذریعے سے مچھر اس کے بھیجے میں چلا جاتا ہے, اور وہ بھی ایسا مچھر جس کا جسم تندرست نہیں تھا, معذور مچھر تھا, جس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا. اللہ نے اس لنگڑے مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک کے راستے سے اس کے بھیجے تک چلا جائے. اب وہ لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے ہوتے ہوئے اس کے بھیجے میں چلا جاتا ہے. اب نمرود کو بڑا سخت درد شروع ہوتا ہے, وہ حکیموں کو بلاتا ہے, وہ دوائیاں کھاتا ہے. سارے حکیم کہتے ہیں ہم نے اپنا علاج کر دیا, اپنی دوائی دے دی, مگر سارے علاج کرنے کے باوجود نہ سر کا درد ختم ہوا نہ اس کی تکلیف ختم ہو گئی. اب وہ دن بہ دن اتنا اس کے سر میں درد ہوتا جا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ جو کوئی میرے دربار میں آئے, میرے دربار میں جب پہلے آتے تھے سجدہ کر کے مجھے خدا مان کر آتے تھے, اب اس نے کہا میرے دربار کا طریقہ یہ ہے جو کوئی دربار میں آئے اپنے جوتے ہاتھ میں لے کر آئے, 2 جوتے میرے سر پر مارے اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جائے. وہ جو لنگڑا مچھر اللہ نے جو اس کے ناک سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچایا تھا, جب کبھی وہ اپنا معذور پیر, اپنا ٹوٹا ہوا پیر جب وہ ہلاتا تھا اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا, اور جب کوئی شخص اس کے سر پر ایک جوتا مارتا تھا وہ لنگڑا مچھر اپنے پیر کو روک دیتا تھا, وہ اپنا پیر نہیں ہلاتا تھا. اس وقت میں نمرود کو تھوڑا سا سکون ملتا تھا اور اس کے سر کے درد میں کمی ہوتی تھی. تو نمرود نے طریقہ رکھ دیا تھا جو کوئی میرے دربار میں آئے ان جوتوں سے میرے سر پر 2 جوتے مارے اور پھر آ کر مجھ سے بات کرے. یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. خدا کا عذاب دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو مہلت دیتا ہے. خدا نے نمرود کو بادشاہت
بادشاہت دے کر, سلطنت دے کر, حکومت دے کر اللہ نے ایک مہلت دی. شاید یہ توبہ کر جائے گا, شاید یہ واپس پلٹ کر آئے گا. جب اس ظالم کا ظلم بڑھتا گیا, اسلام کو مٹانے کی سازش اس کی بڑھتی گئی, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل فرما دیا, ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا. اب ایک دن ایسا آیا, وہ اپنا پیر اتنا سخت ترین طریقے سے ہلانے لگا کہ نمرود نے اپنے تمام غلاموں کو بلایا, کہا کہ میرے سر پر بس اتنی مرتبہ چپل مارتے جاؤ جب تک میں تم سے رکنے کے لیے نہ کہوں. جب اس کے سر پر جوتے مارتے گئے, اتنے مارتے گئے, اتنے مارتے گئے کہ اس کا سر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیے, یہ مٹانے کے لیے نکلا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو, یہ مٹانے کے لیے نکلا تھا ابراہیم علیہ السلام کی اس رسالت کو, خدا کی توحید کو, مگر اللہ نے اسی کو مٹا دیا. اب یہ جنگ اسلام اور ایمان کی جو جنگ تھی, جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہوئی تھی, اللہ نے کامیابی کس کو عطا فرمائی؟ کامیابی ملی ابراہیم علیہ السلام کو, اور ابراہیم علیہ السلام کا دین ساری روئے زمین پر پھیلتا رہا. اور ناکام ہوا کون؟ نمرود ناکام ہوا. اللہ نے عذاب کے طور پر اس کو اتنی دردناک موت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک وہ لوگوں کے لیے عبرت بن گیا. اب نمرود کا دور ختم ہوا, ابراہیم علیہ السلام کا دور ختم ہوا, لیکن یہ کفر اور اسلام کی جنگ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. پھر ایک دوسرا دور آیا, دوسرا دور آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا, اب یہ جو میدان جنگ تھا پہلے خدا کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان تھا, پھر وہ میدان جنگ آیا زمین پر, عراق, سرزمین عراق میں, بابل میں, جہاں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے. نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی جنگ ہوئی, رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی دے دی. اب اس کے بعد یہ میدان جنگ آیا مصر میں, اور مصر میں فرعون رہتا تھا. خدا نے کہا کہ جاؤ اب یہی کفر اور ایمان کی جنگ کو آگے بڑھاؤ, جا کر فرعون سے کہو کہ وہ ایمان لائے اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دے. اور اس نے بھی اعلان کیا تھا اپنی خدائی کا. اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو بندہ اللہ کی نعمت کو لے کر شکر کرنے کی بجائے, رب کے آگے جھکنے کی بجائے, اس میں غرور اور فخر تکبر آ جاتا ہے. اگر اللہ کسی کو صحت دیتے رہے اور صحت مند وہ بیمار نہ ہو, صحت ہو, تندرستی ہو, جسم میں طاقت ہو, تو وہ بندہ صحت مندی اور طاقت کو لے کر اور زیادہ دن تک صحت مند رہتے رہتے وہ اللہ کی شکر کرنے کی بجائے اپنی صحت اور طاقت کو گناہوں میں لگا دیتا ہے, اللہ کی ناشکری ہو جاتی ہے. فرعون کو بھی اللہ نے ایسی صحت عطا فرمائی تھی کہ وہ 400 سال تک بیمار ہی نہیں ہوا. 400 سال اس کو بیماری نہیں ہوئی. وہ اگر کسی پانی کے آگے سے گزرتا, وہ جیسے جیسے چلتا اس کے ساتھ پانی بھی چلتا تھا, وہ رک جاتا تو دریا کا پانی رک جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت بھی عطا فرمائی, مصر کی بادشاہت عطا فرمائی, حکومت, سلطنت, ساری چیزیں عطا فرمائی. لیکن انسان میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لے کر شکر کرنے کا جذبہ نہ ہو, جب وہ اللہ کی نعمت کو لے کر گناہ کرنے لگ جائے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عذاب نازل فرماتا ہے. اب عذاب آیا فرعون پر. خالق کائنات نے کہا کہ موسیٰ جاؤ اس کو سمجھاؤ. موسیٰ علیہ السلام گئے, کہا کہ اللہ کا حکم ہے فوراً تو توبہ کر لے اور ایک خدا کی عبادت کر, ان پتھروں کی عبادت کو چھوڑ دے. اس نے منع کیا, انکار کیا, اور انکار کر کے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینا شروع کر دیا, انہیں مصر سے نکالا, انہیں ہر طرح سے ستایا. پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اے موسیٰ, بنی اسرائیل کو اس نے قیدی بنایا ہوا تھا, ساری قوم کو غلام بنایا ہوا تھا. اس نے سوچا تھا کہ میں کئی 100 سال سے زندہ ہوں, اب مجھے موت نہیں آئے گی, اب مجھے کوئی بیماری نہیں آئے گی, میں تو اسی طرح سے زندہ رہوں گا, میں مروں گا نہیں. وہ دنیا نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا, حکومت نے, سلطنت نے, جائیداد نے, مال و دولت نے, دنیا کے عیش و آرام نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا. اب اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو سمجھایا, نہ مانا, خدا کا حکم آیا اب آپ دریائے نیل کی طرف چلے جاؤ. اب دریائے نیل کی طرف جاتے ہیں, خدا کا حکم ہوتا ہے, ایک عصا مارتے ہیں, راستہ بنتا ہے. آپ قوم کو لے کر جیسی راستے سے گزرتے ہیں,
جب یہاں پر یہ شخص نے دیکھا، فرعون نے دیکھا کہ یہ بھی راستہ ہے، وہ بھی چل رہے ہیں، میں بھی چلوں گا، جیسے ہی وہ آیا راستے میں آ کر اپنی فوج کو لے کر داخل ہوا، خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اے پانی، جو جہاں سے موسیٰ گزر رہے تھے، مولا نے فرمایا موسیٰ پر پانی نہ آنا، موسیٰ کو گزرنے دینا، جیسے ہی فرعون آ جائے اس کو اپنے اندر ڈبو دینا، اس کو غرق کر دینا۔ اللہ کا حکم آیا، فرعون غرق ہو گیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مٹانے چلا تھا، جو خدا کی توحید کو مٹانے چلا تھا، جو ایمان کو مٹانے چلا تھا، اسلام کو مٹانے چلا تھا، اللہ نے اس کو روئے زمین سے مٹا دیا، اور اس کے جسم کو خدا نے عبرت کے طور پر آج تک مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے عبرت کے لیے فرعون کا جسم آج تک سلامت رکھا۔ اب فرعون کا دور ختم ہوا، لیکن اسلام و کفر کی جنگ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اب آئے فرعون کے بعد حضور علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب حضور نے اللہ کی طرف اپنے قوم کو بلایا، عرب کے لوگوں کو بلایا، کفار مکہ کو، قریش کو بلایا، وہاں پر بھی ایک شیطان آیا جس کا نام ابو جہل تھا۔ اب اس نے حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں دی، حضور کو اتنا ستایا، حضور کو اتنا پریشان کیا۔ آقا علیہ السلام مکہ کے صحن میں جب آپ سجدہ کرتے تھے، آپ کی مبارک پیٹھ پر اونٹ کی گندگی اوج لا کر پیٹھ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اونٹ کے پیٹ میں جو گندی اوج ہوتی ہے کہ جس میں گندگی بھری ہوتی ہے، وہ لا کر حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام جس مکہ کی گلیوں سے چلتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کو تانے دیے جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی نعوذ باللہ جادوگر کہتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اور آپ کی اس ایمان کو اور اس دین اسلام کو مٹانے کے لیے ابو جہل نے کیا کچھ نہیں کیا، ساری حدیں پار کر دی، اپنی ساری طاقت لگا دی، اپنی مال و دولت لگا دی، اپنی سرداری لگا دی، مگر سب کچھ لگانے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیابی نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالی اس کو ذلت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اس ظالم نے کیا کچھ نہیں کیا، آقا علیہ السلام کے خلاف اور دین و اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے اس نے گھر بنایا تھا، اس گھر کا نام دار الندوہ رکھا۔ ایک دن اس نے تمام جتنے بھی مکہ کے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، سارے سرداروں کو جمع کیا، کہا کہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے نہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک شخص جو اپنے قبیلے کا سردار جس کا نام ابو البختری ہے، یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمارے پتھروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ خدا کی طرف بلاتے ہیں، اپنی رسالت کا، ایمان کا یہ ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ جب بازار سے قرآن پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں ان کی آواز کو سن کر وہ بھی کلمہ پڑھنے کی خواہش کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ کفر چھوڑ رہے ہیں، شرک چھوڑ رہے ہیں، بتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ان کے دن پر ایمان لا رہے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ کوئی ایسا مشورہ دے کہ اس مشورے پر عمل کر کے ہم اسلام کو زمین سے مٹا دے، حضور علیہ السلام کو زمین سے مٹا دے۔ تو یہاں پر یہ ساری سازشیں ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے آقا علیہ السلام کے خلاف۔ تو ایک شخص وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ حضور علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے۔ ایک کافر، ایک اپنے قبیلے کا سردار کہتا ہے ایک کمرے میں حضور کو بند کر دے، اور صرف جب بھی کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے ان کو کھانا پینا دیا جائے، اور اسی کمرے میں انہیں رکھ دیا جائے، انہیں باہر آنے نہ دیا جائے۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے چند دنوں کے بعد اسلام مٹ جائے گا، کیونکہ اسلام کے نام لینے والے تو حضور ہی ہیں، پھیلانے والے تو حضور ہی ہیں۔ اگر یہ باہر نہیں آئیں گے، انہیں کمرے میں بند کر دیا جائے گا، تو پھر کون اسلام کا نام لے گا؟ کون اسلام کو پھیلائے گا؟ کون دین کو پھیلائے گا؟ کون قرآن پڑھ کر سنائے گا؟ جب اس نے یہ مشورہ دیا تو ابو البختری کے مشورے پر ایک شخص نے کہا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر دوسرے شخص نے اپنا ایک مشورہ پیش کیا، اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام کو مکہ سے نکال دے اور ایک ریگستان میں جہاں پر کوئی نظر نہ آتا ہو اونٹ پر بٹھا کر حضور کو ریگستان میں بھیج دیں۔ جب وہاں پر کوئی نظر نہیں آئے گا، یہ بھوک اور پیاس سے ریگستان میں چند دنوں میں وہ نعوذ باللہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اسلام اور دین مٹ جائے گا۔ ایک ایک فیصلہ، ایک ایک مشورہ دیتا گیا۔ اتنے میں ابو
ابو جہل جلال میں آیا, کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, یہ دونوں مشورے غلط ہے. اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے اپنے قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لے لو, اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہو تو جا کر ان کے بستر پر انہیں شہید کر دو. جب وہ شہید ہو جائیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا, اسلام مٹ جائے گا. سب نے وہیں پر شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یہ مشورہ بہت اچھا ہے, اس پر عمل کیا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں, یہ تمام کفار و مشرکین تلوار لے کر آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. جبرائیل امین آتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کفار و مشرکین آپ پر حملہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی یہاں سے ہجرت فرمائیں, آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں. اب مکہ میں رہنے کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اتنا سننا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بستر پر لٹا دیا, اور جب آپ باہر نکلے تو جبرائیل امین نے کہا کہ حضور زمین سے کنکریاں لے لیں. قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے کنکریاں اٹھاتے ہیں, اور ایک مٹھی بھر کنکری جب حضور ان کی طرف پھینکتے ہیں, ایک ایک کافر کی آنکھ میں وہ کنکری چلی گئی, وہ کافر اندھے ہو گئے. حضور ان کے آگے سے گزرے مگر کسی کو نظر نہیں آیا کہ حضور ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں, کسی کافر کو نظر نہیں آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے ہیں, اور وہ جو ان کا ارادہ تھا حضور کو شہید کرنے کا اور اسلام کو مٹانے کا, وہ ارادہ وہیں پر ختم ہو گیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مدینہ تشریف لے کر آ گئے, اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سلسلہ حملے کا رکا نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں, آپ کی تلوار ایک ڈالی پر لٹک رہی ہے. ایک کافر آیا, دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں, تلوار لٹک رہی ہے, تلوار کو کھینچ لیا, حضور کے سامنے آتا ہے, کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ حضور نے ایک لفظ کہا اللہ. زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا, اس کے دل پر خدا کے نام کا ایسا اثر ہوا, وہ کانپنے لگا, تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گری. حضور نے اٹھا لیا, کہا, فرمایا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بس اس نے کانپتے ہوئے کہا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو چکی ہے, آپ معاف فرما دیجئے, میں کفار و مشرکین کی باتوں میں آ گیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رحم دل, اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا. حضور نے فرمایا کہ جا, میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ اخلاق رسول دیکھنا تھا کہ آپ کے قدموں میں پڑا, کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ حملے اسلام پر اور نبی پر یہ آج کل سے نہیں شروع ہوئے ہیں. یہ اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں, اسلام اور ایمان کو مٹانے کی سازشیں جو ہو رہی ہیں, یہ آج کل سے شروع نہیں ہوئی ہے, بلکہ جب سے اللہ نے کائنات کی شروعات کی ہے تب سے یہ سازشوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اسلام کو مٹانے کا سلسلہ, ایمان کو مٹانے کا سلسلہ. بانی اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں, یہ گستاخیاں, یہ آج کل سے شروع نہیں ہوئی ہے, بلکہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس دن سے یہ سلسلہ جاری ہے, اس دن سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جبل تنعیم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. 80 کافروں نے اپنی تلواریں لے کر جبل تنعیم سے پیچھے سے حملہ کرنا چاہا. جب وہ پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا, جبرائیل امین آئے, فرمایا کہ حضور 80 کافر آپ پر صحابہ اکرام پر پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سنا, صحابہ سے کہا کہ جاؤ فوراً ان کے حملے کو روکو. صحابہ اکرام جاتے ہیں, اور جا کر جیسے ہی دیکھتے ہیں ان تمام کو قیدی بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ 80 کافر قیدی جو حضور کو اور اسلام کو, صحابہ کو مٹانے کے لیے آئے تھے, سب کے ہاتھوں میں تلوار ہے. حضور نے ایک مسکراہٹ دی اور مسکراتے ہوئے فرمایا جاؤ تم سب کو میں معاف کر دیتا ہوں. یہ رحمت مصطفیٰ ہے. جیسے ہی معافی کا آپ کی زبان سے ذکر آیا, اللہ نے دلوں کو بدل دیا, اور وہ جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے آپ کے قدموں میں پڑھ کر, کلمہ پڑھ کر مومن بن جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کافر خاتون نے
ایک مرتبہ اس نے دعوت دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان جنگ میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی خاتون دعوت دیتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی صحابی بیٹھ کر ایک بوٹی کھاتے ہیں. ایک بوٹی کھانا ہی تھا, زمین پر گرے اس صحابی کا انتقال ہو گیا. وہ یہودی عورت جس نے حضور کو دعوت دی تھی اس نے گوشت میں زہر ملایا تھا. حضور نے جب ایک بوٹی اٹھائی, اس بوٹی سے آواز آنے لگی. اس بوٹی نے کہا کہ حضور مجھے ہرگز نہ کھائیں, اس یہودی خاتون نے زہر ملا کر میرے اندر دیا ہوا ہے تاکہ آپ کھا کر آپ شہید ہو جائیں. حضور نے اس یہودی خاتون سے کہا کیا تم نے زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. حضور نے پوچھا کیوں ملایا ہے؟ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ سچے نبی ہے یا نہیں. سچے نبی ہے تو پتا چل جائے گا کہ آپ اس کو نہیں کھائیں گے. اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو آپ اگر کھائیں گے آپ شہید ہو جائیں گے تو میرے دل کو راحت ملے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی سازشیں اس دور سے اتنی ہوئی مگر اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. رب نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ, یہ کافر آپ کے دین کو, آپ کو مٹانے کی ہزار کوشش کرے. رب نے کہا میرا وعدہ ہے آپ کا دین ساری کائنات میں پھیلا کر رہوں گا, آپ کی عظمت کو پھیلا کر رہوں گا. کفار و مشرکین جو چاہے کوشش کرے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے پہلا جو جنگ حضور نے جو فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ اسلام اور کفر کی جو جنگ تھی. 313 صحابہ اکرام, 1,00,000 کفار و مشرکین میدان بدر ہے اور صحابہ اکرام کے خلاف یہ تمام کفار ہتھیار تلوار لے کر آئے ہیں اور 313 صحابہ اکرام بھوکے پیاسے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالی کامیابی 1,00,000 کافروں کو نہیں دیتا, 313 مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے. پھر جنگ احد ہوتی ہے, وہاں 3,000 کفار آتے ہیں. صحابہ اکرام کی تعداد 700 ہوتی ہے. 700 صحابہ اور 3,000 لشکر کفار آتا ہے. مگر اس جنگ میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ کفار کو عطا نہیں فرماتا بلکہ مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے. پھر جنگ خندق ہوتی ہے, 10,000 کفار کا لشکر آتا ہے. سارے کفار, مکہ کے کفار, مدینہ کے یہودی, یہ سب مل کر جنگ احزاب کی تیاری کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد ہے اور صحابہ اکرام ان کے مقابلے میں بہت مٹھی بھر جماعت ہے, تھوڑے سے صحابہ اکرام ہے. مگر جنگ خندق میں کامیابی اللہ تعالیٰ جنہیں عطا فرماتا ہے کفار کو نہیں عطا کرتا بلکہ مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے. جنگ احزاب ہوتی ہے, جنگ احزاب میں خالق کائنات کامیابی کس کو عطا فرماتا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے, کفار اور مشرکین کو عطا نہیں فرماتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں, آپ کے زمانے میں تقریباً 18 جنگیں ہوئی جس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور 19 جنگیں ایسی ہوئی جس میں حضور نے صحابہ کو بھیجا, آپ تشریف لے کر نہیں گئے. تقریباً 35-37 جنگیں, 30 جنگیں حضور کے زمانے میں ہوئی مگر رب نے ساری جنگوں میں کامیابی عطا فرمائی. تو کس کو عطا فرمائی؟ کلمہ پڑھنے والوں کو عطا فرمائی, صحابہ کو عطا فرمائی, مسلمانوں کو عطا فرمائی. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ اسلام کا اور یہ کفار و مشرکین کا یہ جو جنگ ہے, یہ جنگ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزر گیا تو کیا کہ دنیا نے سوچا چلو اب یہ کفر اور اسلام کی جنگ ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوا. صدیق اکبر کا زمانہ آیا, مسیلمہ الکذاب نامی ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے ہزاروں کی فوج کو جمع کر لیا اسلام کو مٹانے کے لیے. اس نے کہا کہ میں نبی ہوں, میرا کلمہ پڑھا جائے, میری نبوت کو مانا جائے, میری رسالت کو مانا جائے, میرے حکم پر عمل کیا جائے, مجھ پر وحی آتی ہے, مجھ پر کلام آتا ہے. اس طرح کہہ کر اس مسیلمہ کذاب نامی جھوٹے نے ہزاروں مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر دیا. ہزاروں لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے اس کی باتوں میں آ کر دین چھوڑ دیے, اسلام چھوڑ دیے اور اس نے ایک فوج بنا لی. اور جب فوج بنا لی تو صدیق اکبر کو اعلان کیا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں, جو اس جنگ میں کامیاب ہوگا لوگ اس کو نبی مانیں گے. اے ابو بکر, تم کامیاب ہو گئے تو تمہارے نبی کا کلمہ چلے گا, اگر میں کامیاب ہو گیا میرا کلمہ چلے گا. جب صدیق اکبر نے دیکھا, صحابہ اکرام کو جمع کیا, کہا اس ظالم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اب اس ظالم پر سخت حملہ کیا جائے. اب ایسا حملہ کیا گیا
ایک شخص ایک صحابی رسول حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنگ احد میں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ میں نے حضور کے چچا کو شہید کیا اور بعد میں اسلام لایا، ساری زندگی بھر حضور کو کافی تکلیف ہوئی کہ وحشی نے حضور کے چچا کو شہید کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج میرے اس گناہ کو دھونے کا بہترین طریقہ ہے کہ یہ جو شخص ہے مسیلمہ کذاب، اگر میں اس کو قتل کروں گا، اس قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ امیر حمزہ کی شہادت جو میرے ہاتھوں سے ہوئی اللہ اس کو معاف کرے گا، حضور مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جنگ شروع ہوئی، آپ اس جنگ میں انتظار کر رہے تھے کب یہ جھوٹا نظر آئے گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ نے سب کو ہٹاتے ہوئے جب قریب گئے، یہ ایک سواری پر اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اپنا نیزہ نکالا، اس نیزے پر زہر لگایا اور اس کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ اس کی ناف سے ہوتے ہوئے پیٹ کے باہر آ گیا، وہیں پر وہ جھوٹا زمین پر گرا اور وہیں پر وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ جنگ جو اسلام اور کفر کے درمیان تھی، اللہ نے صدیق اکبر کو کامیابی عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد آپ سلسلہ آگے چلے، جب میدان کربلا ہوئی، جب اس میں کیا ہوا تھا، جب حضرت امام حسین کے ساتھ 72 ساتھی، یہاں پر تاریخ گواہ ہے 22,000 کا لشکر تھا، 22,000۔ یہاں حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، مال و دولت ہے، فوج ہے، ہتھیار ہے، نیزے ہیں، تلوار ہے، بھالے ہیں، سب کچھ ہے۔ امام حسین کے پاس کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 ساتھیوں کو لے کر جاتے ہیں، ان 72 لوگوں میں 70 پر 2 لوگوں میں بچے بھی ہیں، نوجوان ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، جن کے پاس تلواریں نہیں، ہتھیار نہیں، صحیح طریقے سے انہیں تلوار کا طریقہ تک نہیں آتا، ایسے 72 نوجوانوں کو لے کر آپ میدان کربلا میں آتے ہیں۔ لیکن کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ یزید نے دیکھا امام حسین کو شہید کرنے کے بعد سوچا کہ اسلام کا نام مٹ جائے گا، میری عیاشیاں بڑھے گی اور قرآن مٹ جائے گا۔ اس نے سوچا شاید روئے زمین پر امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام باقی نہیں رہے گا، مگر تاریخ اسلام گواہ ہے شہادت امام حسین کے بعد جو ہزاروں لاکھوں کافر تھے، امام حسین کی شہادت کا ذکر سن کر ہزاروں لاکھوں کافروں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ اسلام میں ایک نئی روح امام حسین کی شہادت نے پیدا کیا۔ امام حسین پر ہونے والے ظلم و ستم نے ہزاروں کافروں کو مجبور کیا کلمہ پڑھنے پر۔ آپ کی شہادت کے بعد کیا اسلام ختم ہوا؟ نہیں ہوا، بلکہ اور بڑھتا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ آئے کہ ایک وقت ایسا آیا عراق اور ایران پر تقریباً آج سے 800 سال پہلے ایسے ایسے ظالم روئے زمین سے گزرے ہیں کہ جن کے ظلم کی داستان آج تک دنیا بھلا نہیں سکتی۔ اسلام کو مٹانے کی جو سازش آج ہو رہی ہے، یہ کوئی نئی سازش نہیں ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ آج وقت کا فرعون جو اس زمانے کا ایک فرعون تھا موسیٰ کے زمانے کا، آج کے زمانے کا فرعون اسلام کو مٹانے کی سازشیں جو کر رہا ہے، جو نئے نئے قانون لائے جا رہے ہیں، یہ سارے قوانین، یہ ساری سازشیں، یہ ساری چیزوں سے ایک مسلمان کو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، یہ سوچنا نہیں ہے کہ آج ظالموں کے ہاتھ میں حکومت ہے، ظالموں کے ہاتھ میں سلطنت ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں طاقت ہے، ارے قوت ہے۔ اگر آج تم ان کی طاقت کو دیکھتے ہو تو امام حسین کے زمانے کو یاد کرو، امام حسین کے پاس کیا تھا، امام حسین کیا لے کر کربلا میں آئے تھے، کیا کربلا میں اسلام زندہ ہوا، کیا کربلا میں اسلام مٹ گیا؟ کربلا میں تو اسلام زندہ ہوا، اسلام کو نئی جان امام حسین نے بخشی ہے، اپنی جان دے کر اسلام میں امام حسین نے روح ڈالی ہے۔ اگر کسی کی سلطنت دے کر، ظالم بادشاہ کی حکومت دے کر اگر کوئی گھبرا رہا ہے، کوئی ڈر رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، مسلمان کا کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، یہ ڈر، یہ گھبراہٹ جو دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کو مٹائیں۔ جو مسلمان ہے، مسلمان کبھی نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی نہیں گھبراتا۔ خدا کا وعدہ یاد کرے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں 2 جگہ فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا، پھر اللہ نے سورہ صف میں فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ سنیں،
یہ جو لوگ ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، یہ سارے مل کر اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے، اپنی سلطنت سے، اپنی حکومت سے، اپنی ہتھیار سے، اپنی بمباری سے، اپنی گولیوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اے میرے مصطفیٰ میرا وعدہ ہے آپ کے اسلام کے چراغ کو مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کا چراغ، اسلام کی روشنی پھیلا کر رہوں گا۔ اسلام مٹے گا نہیں، اس کو مٹانے والا مٹ جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم کیوں اپنے دلوں میں مایوسی پیدا کر رہے ہیں؟ مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ نا امید کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پر یقین کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پر توکل کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ آگے کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا قانون آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا۔ ایسے کتنے فرعون آئے چلے گئے، ایسے کتنے سارے نمرود آئے چلے گئے، ایسے کتنے سارے قارون آئے چلے گئے، کئی حامان آئے چلے گئے، مگر اسلام نہیں گیا۔ اسلام دن بدن بڑھتا گیا، اسلام آگے بڑھتا گیا۔ اسلام کبھی ختم نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ ختم کب ہوگا؟ حدیث پاک پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ قیامت کے قریب جب اللہ قیامت کو قائم کرنا چاہے گا، اس سے پہلے روئے زمین پر مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ جب مسلمان مٹ جائیں گے، اسلام مٹے گا تو قیامت آئے گی۔ جب تک ہم ہیں، قرآن ہے، مسلمان ہے، خدا کی توحید، خدا کا نام لینے والا ہے، نہ قیامت قائم ہوگی، نہ اسلام مٹنے والا ہے۔ ہمیں چونکہ تاریخ معلوم نہیں ہے، تاریخ کا مطالعہ کرے۔ عراق، ایران، سمرقند، بلخ، بخارا، یہ سارے اسلام کے مرکز تھے۔ آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے، 800 سے 900 سال پہلے یہ تمام علم کے مرکز تھے۔ سب سے بڑی دنیا کی اسلامی جو لائبریری تھی، یہ اسلامی لائبریری کہاں پر تھی؟ بخارا، بلخ میں تھی، ملک شام میں تھی۔ اتنی بڑی اسلامی لائبریری، اتنا علم کا ذخیرہ، علم کا ایسا سمندر کہ جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ جب ظالم، ایک چنگیز خان نامی ظالم چائنا سے نکلا، اس ظالم نے اس انسانیت کو اتنا برباد کیا، لاکھوں میں نہیں کروڑوں انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے اس نے قتل کیا۔ کروڑوں انسانوں کو چنگیز خان نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اسلام سب سے زیادہ عراق میں ہے، ایران میں ہے، بلخ میں ہے، سمرقند میں ہے، بخارا میں ہے، اپنی ساری فوج کو لے کر یہاں پر آیا۔ سمرقند پر چنگیز نے ایسا حملہ کیا، تاریخ اسلام 800 سال ہو گئے، آج تک اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ روئے زمین پر آج تک مسلمانوں پر ایسا حملہ نہیں ہوا جو چنگیز خان نے کیا تھا۔ اس ظالم نے سارے سمرقند کو قبرستان بنا دیا، سارے بخارا کو قبرستان بنا دیا، عراق کو قبرستان بنا دیا، ملک شام کو قبرستان بنا دیا، ایران کو قبرستان بنا دیا۔ جہاں جہاں مینار نظر آتے تھے، سارے مساجد کو زمین کے برابر کر دیا، سارے مدارس کو توڑ کر زمین کے برابر کر دیا، ساری خانقاہیں توڑ کر زمین کے برابر کر دیا۔ عراق میں چنگیز خان کے دور میں نہ ایک مدرسہ نظر آتا تھا، نہ ایک مسجد نظر آتی تھی، نہ ایک خانقاہ نظر آتی تھی۔ یہ سارا ملک شام کا حصہ، یہ سارا حصہ جو اسلام کا مرکز تھا، اس ظالم نے اسلام کے مرکز کو قبرستان بنا دیا تھا۔ کوئی عمارت نظر نہیں آتی تھی، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو ہزاروں کی تعداد لے کر گیا، اپنے سپاہیوں سے کہا ہر سپاہی کے ہاتھ میں ایک مسلمان کا سر ہونا چاہیے، ہر ایک کے ہاتھ میں۔ جو مسلمان کا سر لے کر آئے گا اس کی زندگی میں بخش دوں گا، جو نہیں لے کر آئے گا اس کا سر کاٹوں گا۔ تو اس کی فوج ہزاروں کی تعداد میں وہ نکلی اور جا کر ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، 50-50 درہم دیتے تھے، مگر کہیں پر مسلمان کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ اس ظالم نے مسلمانوں کے سر کاٹ کر جہاں مسجد کا مینار ہوتا اس مینار کو توڑتا اور مسلمان کے سر سے مینار بناتا تھا۔ مسلمان کے سروں سے اتنے مینار بنائے اس ظالم چنگیز نے، اتنے مینار بنائے، ایسے گنبد بنائے جس کو بیان نہیں کیا جاتا۔
اس کی فوج نکلتی ایک ایک مسلمان کا سر کاٹنے کے لیے، مگر کہیں مسلمان ہوتا تو سر ملتا، سارے سر اس ظالم کے پاس موجود تھے۔ ایسے اسلام کو زمین سے مٹا دیا۔ پھر اس کا بیٹا ہلاکو خان آیا، ہلاکو خان اسی کی نسل سے پیدا ہوا، یہ بھی بغداد آتا ہے۔ بغداد کی ساری سلطنت کو، دریائے دجلہ کو اس نے، ہلاکو نے، چنگیز کے بیٹے اور پوتے نے ایسا ظلم کیا، دریائے دجلہ کا پانی ایک کنارہ خون سے رنگین ہو گیا۔ دریا کا کنارہ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ ایک کنارے پر جہاں دیکھتے وہاں خون ہی خون نظر آتا، یہ سارا جو خون ہوتا مسلمانوں کا ہوتا۔ ایک ڈھیر پڑ چکا تھا جیسے کچرے کا ڈھیر پڑتا ہے، وہ سارا ایک ڈھیر مسلمانوں کی لاشوں کا تھا۔ ظالم نے دیکھا کہ اتنے ساری لاشیں ہیں، اس کو کہاں رکھے، اس نے آگ لگا دی لاشوں کو۔ ایک طرف سروں کے انبار، ایک طرف دریائے دجلہ کا کنارہ خون سے رنگین مسلمانوں کا، اور دوسرا دریائے دجلہ کا کنارہ جہاں پر کروڑوں اسلامی کتابیں تھی، تفسیریں تھی، حدیثیں تھی، فقہ کی کتابیں تھی، ایک اسلام کا بہت بڑا علم کا سمندر تھا۔ ہلاکو خان نے وہ سارا علم کا سمندر دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ دریائے دجلہ کا ایک کنارہ بس اس انک کے پانی سے، جو کتابوں میں سیاہی ہوتی ہے، کتابوں کی جو کالی انک ہوتی ہے، ایک کنارہ کتابوں کی سیاہی سے کالا تھا، دوسرا کنارہ مسلمانوں کے خون سے لال تھا۔ یہ ہلاکو خان کا زمانہ تھا۔ یہ اسلام پر ایسا وقت بھی آیا تھا، اسلام پر ایسا بھی وقت آیا تھا، دنیا نے سوچا تھا شاید عراق میں کبھی کوئی کلمہ پڑھنے والا پیدا نہیں ہوگا، شاید ایران میں کوئی قرآن پڑھنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے سوچا کہ یہاں سمرقند، بخارا اور یہ سارا ملک شام اسلام سے بالکل بیگانہ ہو چکا ہوگا، یہاں کہیں اذان کی آواز نہیں گونجے گی، مگر خدا کی قدرت دیکھیے، یہی ہلاکو خان کا ایک پوتا آتا ہے، اور یہ ہلاکو خان کا پوتا جس کا نام ارغن خان تھا، اللہ نے اس کے دل کو بدلا، اور اسی نے کلمہ پڑھ کر یہ ایسا مسلمان ہوا جس کے باپ دادا نے ملک شام کو اسلام سے نکالا تھا، اسی کے پوتے نے اسلام کو ملک شام میں دوبارہ لا کر اسلام کو پھر سے زندہ کر دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ مٹا نہیں۔ سرزمین ایران سے کیا مٹ گیا سارا اسلام؟ نہیں مٹا۔ کیا عراق سے مٹ گیا؟ نہیں مٹا۔ آج یہ ایران اور عراق اسلام کے مرکز ہے، یہاں پر ہزاروں علماء ہے، یہاں پر ایمان ہے، یہاں پر اولیاء ہے، بزرگان دین ہے۔ حضور غوث پاک کا مزار اقدس عراق کی سرزمین پر، جہاں سے ولایت کا چراغ پیدا ہوا۔ یہ کس دور میں؟ جب ہلاکو اور یہ چنگیز نے اسلام کو مٹایا، اللہ نے غوث پاک کی صورت میں اسلام کا چراغ پیدا فرمایا۔ اسلام کو آج بھی مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہے، وقت بل کے نام پر، NRC کے نام پر، CAA کے نام پر، ہر دن نئے قانون ہم دیکھتے ہیں۔ کہیں کسی مسلمان کا گھر توڑا جا رہا ہے، کہیں کسی مسلمان کے گھر کو آگ لگایا جا رہا ہے، کہیں کسی مسلمان کو مارا جا رہا ہے، کہیں نئے نئے قانون لا کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ ساری چیزیں اپنے فون پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر ہم دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں آگے ہمارا کیا ہوگا، ایمان کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، مسجدوں کا کیا ہوگا، مدرسوں کا کیا ہوگا، خانقاہوں کا کیا ہوگا، قبرستان کا کیا ہوگا، ہمارے عیدگاہوں کا کیا ہوگا۔ ڈرنا نہیں ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب نے کہا کہ بندو میرا وعدہ ہے، قیامت تک نہ اسلام کو مٹنے دوں گا، نہ مسلمان کو مٹنے دوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرے، اپنے اندر بہادری پیدا کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، استقامت پیدا کرے، صبر پیدا کرے، استقلال پیدا کرے۔ ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا؟ ہم نے تاریخ اسلام پڑھا نہیں ہے، اسلام کی تاریخ کیا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اندلس کیا ہے؟ اسپین، جس کو آج انگریزی میں اسپین کہتے ہیں، آج جہاں عیسائیوں کی حکومت ہے، 800 سال تک اسپین پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ تاریخ اسلام پڑھے کہ 800 سال اندلس، اس کا نام پہلے عربی میں اندلس تھا، احادیث میں اندلس ہے، اب اس کو انگریزوں نے اس کا نام اسپین رکھ دیا ہے۔ اب اس کو فتح کس نے کیا؟ طارق بن زیاد
کتاب میں نام لکھا آتا ہے حضرت طارق بن زیاد 25 سال کی عمر تھی. 25 سال کے نوجوان کشتیوں کو لیتے ہیں, 25,000 کی فوج لے کر دریائے اندلس کے پاس جاتے ہیں. ساری فوج کو کشتیوں سے نکالتے ہیں, کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. عیسائی بادشاہ ہے, سامنے عیسائی لشکر ہے. کتنا ہے؟ 2 لاکھ اسلامی لشکر ہے, 2 لاکھ. اور مقابلہ کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے؟ 25,000. ان کے پاس ہتھیار ان سے زیادہ, تلواریں ان سے زیادہ, ہاتھی ان سے زیادہ, اونٹ ان سے زیادہ, گھوڑے ان سے زیادہ. جیسے ہی یہ کنارے پر اترے, حضرت طارق بن زیاد نے وہیں پر جتنی لکڑی کی وہاں پہ جو کشتیاں تھی ساری کشتیوں کو آگ لگا دی, ساری کشتیاں جل گئی. اب جتنے آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہمارا وطن یہاں سے کئی ہزاروں میل دور ہے, کشتیاں جل گئی, اب ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا وطن یہاں سے دور ہے, جنت تمہارے قریب ہے, جنت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. کیا سامنے جنت دیکھو گے یا پھر کشتیاں دیکھو گے؟ پوچھا کہ جنت کیا ہے؟ فرمایا اگر کشتیاں ہوتی تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہوتی. کشتیاں میں یہاں پر صحیح سلامت رکھتا, تم یہ سوچتے اگر دشمن ہم پر غالب آ گیا, دشمن ہم پر تلواروں سے وار کرنے لگا, تمہارے دل میں خیال آتا کہ یہاں کشتیاں ہیں, ہم واپس پلٹ کر بھاگ جائیں گے. آپ نے کہا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے, یا تو عیسائیوں کے خلاف جنگ کرو یا مر جاؤ, واپس لوٹنا نہیں ہے. اپنے دلوں میں یہ ارادہ کر کے جنگ میں آؤ. طارق بن زیاد نے جب یہ کہا, سارے کے سارے جتنے 25,000 تھے یہ ارادہ کر لیا اب واپس تو لوٹنا نہیں ہے, ان عیسائیوں سے جنگ کرنا ہے, یا تو مرنا ہے یا تو شہید ہو کر انہیں مارنا ہے. جب یہ ارادہ لے کر جنگ میں اترے, اللہ نے کیا کامیابی عطا فرمائی. 2 لاکھ عیسائی 25,000 مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. 25,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ عیسائیوں کو ایسے جنگ میں ناکام کیا, انہوں نے میدان جنگ چھوڑ کر اپنا شہر ملک چھوڑ کر وہ بھاگ گئے. 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اسپین اور اندلس میں. تاریخ ہماری یہ ہے, ہماری تاریخ یہ ہے, ہم کوئی عام قوم نہیں ہے, مسلمان کوئی عام قوم نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم نے سارے یورپ کو فتح کیا تھا, یہ وہ قوم ہے جس نے اندلس کو فتح کیا تھا, یہ وہ قوم ہے جس نے مکہ مدینہ کے ساتھ ساتھ سارے علاقے عرب کے 60 ملکوں پر جنہوں نے حکومت جو کر رہے ہیں, یہ وہ مسلمان قوم ہے. لیکن آج مایوسی نظر آتی ہے, آج مسلمان مایوس ہو جاتا ہے دیکھ کر کہ کیا ہمارے خلاف ہو رہا ہے. ہرگز مایوس ہونا نہیں ہے, مایوسی کفر ہے, نا امیدی کفر ہے, کچھ ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو مہلت دیتا ہے, اللہ ہر ظالم کو. ایسا نہیں کہ آج ظلم کیا صبح میں عذاب آیا, ایسا نہیں ہوتا. خدا کا قانون ہے. فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا, جیسے ہی دعویٰ کیا کیا پیچھے ہی عذاب آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کرنے کی دعا کی, مگر دعا پیچھے قبول نہیں ہوئی, بلکہ دعا کرنے کے 40 سال کے بعد فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا. 40 سال کے بعد, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک وقت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, حکومت دیتا ہے, سلطنت دیتا ہے, مگر یہ حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, سلطنت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. نہ قارون کی حکومت تھی, نہ حامان کی حکومت ہے, نہ فرعون کی حکومت ہے. آج کہیں نظر آتا ہے تو اسلام ہمیں نظر آتا ہے, قارون کی سلطنت نظر نہیں آتی, ہمیں چنگیز کی سلطنت حکومت نظر نہیں آتی, ہلاکو خان کی فوج ہمیں نظر نہیں آتی. آج اگر نظر آتا ہے ہمیں مساجد نظر آتے ہیں, اذان کی آوازیں نظر آتی ہے, کلمہ پڑھنے والا مسلمان نظر آتا ہے, علم دینے والے عالم نظر آتے ہیں. جب ان کی حکومت نہیں رہی, یہ ظالم کی حکومت کیا باقی رہے گی؟ جب اس فرعون کی حکومت نہیں رہی, اس فرعون کی حکومت کیا رہے گی؟ اس حامان کی حکومت نہیں رہی, اس قارون کی حکومت کیا رہے گی؟ نہیں, یہ چند دنوں کا معاملہ ہے, یہ چند دنوں کا معاملہ ہے. لیکن ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ حالات آتے کیوں ہیں؟ ایک شخص تھا جس کا نام حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف یہ صحابہ کرام کے دور کے بعد ایک ظالم کوفہ کا گورنر بنا. تاریخ گواہ ہے, یہ کلمہ پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, قرآن پڑھنے والا مسلمان
इस जालिम ने अपनी तलवार से 1,00,000 मुसलमानों का कत्ल किया था। ये कोई काफिर नहीं था, मुशरिक नहीं था, यहूदी नहीं था, ईसाई नहीं था, नसरानी नहीं था। कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान हज्जाज बिन यूसुफ अपनी तलवार से 1,00,000 मुसलमानों को कत्ल किया, और इसके हुक्म से जो कत्ल हुए वो कई लाख थे, जो इसकी तलवार से खत्म हुए वो 1,00,000 थे। इसको आकर लोगों ने कहा कि ऐ जालिम, तूने उमर का दौर देखा है, तो हजरत उमर को तूने देखा, उनकी सोहबत को तूने देखा। जब उमर का दौर तूने देखा, उमर के दौर में क्या इंसाफ था, उमर के दौर में क्या हुकूमत थी? उन्होंने एक चींटी को तक नहीं मारा, एक मामूली चींटी पर जुल्म नहीं किया। मगर तेरा जुल्म क्या है? तू तो जुल्म की इंतहा कर रहा है। तेरा जुल्म 1,00,000 कलिमा पढ़ने वाले मुसलमानों को तूने तलवार से शहीद कर दिया, ये क्या जुल्म है? अब उसने बड़ा प्यारा जुमला कहा जो हर मुसलमान को याद करना चाहिए। उसने कहा कि ऐ लोगों, तुम मुझको क्यों ताना दे रहे हो? तबादरू अतअम्मरुकुम, ये उसका जुमला है। उसने कहा उमर के जमाने में जो इंसाफ था, अल्लाह ने उमर के जमाने के लोगों को उमर जैसा बादशाह इसलिए अता फरमाया था, वो लोग नमाजी थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, तहज्जुद गुजार थे, रोजादार थे, कुरान पढ़ने वाले थे, तस्बीह पढ़ने वाले थे, जिक्र करने वाले थे, रातों में उठकर रोने वाले थे, खुदा के लिए अपना सब कुछ लुटाने वाले थे। वो ऐसे नेक लोग थे तो खुदा ने उन्हें उमर जैसा नेक बादशाह अता फरमाया। तुम गुनाहगार हो, तुम बदकार हो, बेनमाजी हो, तुम अय्याश हो, शराबी हो, जुआरी हो, जानी हो, तुम जैसे गुनाहगारों को अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाकर तुम्हारे लिए अजाब बनाकर भेजा है। आज का ये जालिम हमारे गुनाहों की वजह से है। अगर हमारे अमाल अच्छे होते, अल्लाह ताला उमर जैसा हमें रहम दिल बादशाह अता फरमाता। हमारे अमाल बिगड़ चुके हैं, ना नमाज की पाबंदी है, ना तहज्जुद की पाबंदी है, ना ही कहीं रोजे की पाबंदी है, ना कहीं सदका खैरात है। बस आज मुसलमान शराब में कोई डूबा हुआ है, कोई जुए में पड़ा हुआ है, कोई सूद खा रहा है, कोई अपनी नमाजों को खजा कर रहा है। ना किसी की जुबान पर तस्बीह है, ना किसी की जुबान पर जिक्र है, ना किसी की जुबान पर अल्लाह का कलाम है। जब हमारे अमाल ऐसे गुनाह इतने बढ़ जाए, हम गुनाहों में डूब जाए, हम शराब ज़िना में पड़ जाए, हम जुए में पड़ जाए, ऐसे गुनाहगार कौम पर अल्लाह रहम दिल बादशाह कैसे अता करेगा? हमारे गुनाहों ने आज उस जालिम को बादशाह बनाया है। आज हमारे गुनाहों ने उस जालिम को हुकूमत अता की है। अगर हम अच्छे होते, हमारे अमाल अच्छे होते, हमारी नमाजें अच्छी होती, तो कोई जालिम हमारा बादशाह बन नहीं सकता। सबसे पहले आज से हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हालात जहां पर हर वक्त इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही है, एक नया बिल जो वक्फ बोर्ड के नाम से लाया जा रहा है, ऐसा नहीं ये यहां थमने वाला है, और होगा, और नए कानून आएंगे, और मुसलमान शहीद होंगे, और घर जलाए जाएंगे, और सारे घर तोड़े जाएंगे। ये थमने वाला नहीं, आगे बढ़ने वाला है। मगर हर हाल में हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह से ताल्लुक तोड़ना नहीं है। हम जब तक अपने रब से ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, मस्जिदों से नहीं जुड़ेंगे, नमाज से नहीं जुड़ेंगे, दुआ से नहीं जुड़ेंगे, अल्लाह की बारगाह में रोएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, ऐसे जालिम की हुकूमत बर्बाद तबाह नहीं हो सकती। इस जालिम की हुकूमत को तबाह करने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की आदत डाले। हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ करने की आदत डालनी चाहिए, तहज्जुद की पाबंदी करनी चाहिए। जब भी हाथ उठाए, सबसे पहले हमें इस्लाम और ईमान की हिफाजत के लिए दुआ में याद रखना चाहिए। जब भी हाथ उठाए, रब की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ाकर इन हालात के ताल्लुक से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, ईमान की हिफाजत की दुआ मांगे, हर मुसलमान की जान व माल की हिफाजत की दुआ मांगे, शरीयत के पाबंद बन जाए, कुरान के पाबंद बन जाए, इस्लाम के पाबंद बन जाए, नमाज के पाबंद बन जाए, तहज्जुद के पाबंद बन जाए, दुआ के पाबंद बन जाए, रातों में उठकर रोने की आदत डाले। फिर देखे अल्लाह ताला ऐसी 1000 हुकूमतों को मौला एक झटके में मिटा देगा, एक झटके में मिटा देगा।
سب سے پہلے اپنے اعمال کو صحیح کیا کرے، اپنی کردار کو صحیح کیا کرے۔ یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، مگر مسلمان کو ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ مایوس ہونا نہیں ہے، نا امید ہونا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر خدا کے وعدے کو یاد رکھے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب نے وعدہ کیا کہ اسلام کا چراغ قیامت تک بجھنے نہیں دوں گا۔ مسلمان کو قیامت تک اللہ نے فرمایا اس کو مٹنے نہیں دوں گا۔ نہ اسلام مٹے گا، نہ قرآن مٹے گا، نہ دین مٹے گا۔ یہ ظالم آ رہے ہیں، اللہ چند دنوں تک وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید۔ بندو یاد رکھو ایک وقت کے بعد ایسی پکڑ کروں گا، تمہاری نسلیں یاد رکھے گی کہ کیا اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، تمہاری نسلیں یاد رکھے گی ایسا عذاب تمہیں اتاروں گا۔ لیکن کچھ دیر تک صبر کرو، اللہ پر یقین کرو، توکل کرو، اللہ پر امید لگاؤ، دعائیں مانگو، عبادت کے پابند بن جاؤ، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام کو امید تو اللہ کی ذات پر قوت کے ساتھ، یقین کے ساتھ امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تیری ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں مسجد آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں ہمیشہ دعا کے ذریعے سے تجھ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، عالم اسلام میں امن عطا فرما۔ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ مولا ان ظالمین کی سازشوں کو ناکام فرما۔ مولا اسلام کو سر بلند فرما، مسلمانوں کو سر بلند فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت جو مولا صحابہ کے دور میں تھی، دوبارہ سے وہ دور ہمیں دکھا دے، دوبارہ سے وہ زمانہ ہمیں دکھا دے۔ مولا ہم تمام کو ایک رحم دل بادشاہ عطا فرما۔ مولا ہم تمام کے دلوں میں مولا اسلام کے چراغ کو روشن فرما دے۔ ہمیں مولا صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔